بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 فروری بروز بدھ ہم بات کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر جو سٹے آرڈر جاری ہوا ہے اور اون چودھری کی جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہے وہ سسپینڈ ہوا ہے۔ زبانی فیصلہ کیا تھا، تحریری فیصلہ کیا آیا ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ کیا ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہوئی تھی اور بہت اہم سماعت تھی، اور اس میں جو پوائنٹس سلمان اکرم راجہ صاحب نے ریز کیے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ بڑی پریشانی ہے ان کے لیے جو وہ لوگ جنہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا ہے۔ باقی سیٹیں تو اپنی جگہ ہیں، وہ فارم 45 کے ذریعے واپس مل ہی جانی ہیں، لیکن جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی حد تک ہے، چونکہ وہ ہو گئے بیرسٹر تیمور ملک کو ہو گئے جو ملتان سے، تو وہ لوگ ہیں جو ہزاروں لوگوں کو قانون پڑھا چکے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کس طریقے سے ریلیف لینا ہے، اور یہی چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ علی بخاری، چونکہ دو سینئر وکلاء شعیب شاہین اور علی بخاری نے اسلام آباد سے الیکشن لڑا تھا، تو ریٹرننگ افسر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے، اور یہ پہلی توہین عدالت کی درخواست ہے جو اب تک دائر ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ فافن کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے، جو ادارہ ہے انتخابات کے حوالے سے، اس کی جانب سے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک جس کو فافن کا کہتے ہیں، الیکشن 2024 کے حوالے سے انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ کا انہوں نے بتایا ہے کہ 47.6% رہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ٹرن آؤٹ کم رہا وہ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کے بند ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ سارے کا سارا ملبہ حکومت پہ ڈالا ہے۔ جو حقیقت ہے کہ چونکہ انہوں نے بند کر دی تھی سروسز، تو لوگوں کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کم ہوا، اور اگر ٹرن آؤٹ یہ بند نہ کرتے تو جہاں یہ 50,000 سے ہارے تھے وہاں 1 لاکھ سے ہارتے، اور لوگوں کا جو غم و غصہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو الیکشن 2018 میں ووٹر ٹرن آؤٹ 52.1% تھا، الیکشن 2024 میں 6.6 کروڑ ووٹرز نے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ سال 2018 میں رجسٹرڈ ووٹر تھے 10.6 کروڑ، الیکشن 2024 میں تعداد تھی 12.86 کروڑ کی۔ قومی اسمبلی کے حلقوں میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ NA-214 تھر پارکر میں 70.9% رہا۔ اب تھر کے علاقے میں اگر کوئی ووٹ دینے آیا ہے تو یہ تو ویسے ہی ووٹ ہوں گے جیسے وہاں پر جو اسکول ہیں، جیسے وہاں پر مختلف ادارے ہیں، تو ویسے ہی یہ پھر وہاں پہ ووٹ پڑا ہوگا۔ تھر پارکر میں 70.9% رہا۔ قومی اسمبلی کے کم حلقوں میں جو کم ٹرن آؤٹ تھا وہ NA-42 جنوبی وزیرستان میں تھا جو 16.3% تھا۔ اسلام آباد میں 2018 کا ووٹر ٹرن آؤٹ 58% تھا جو الیکشن 2024 میں کم ہو کے 54% ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں ووٹر ٹرن آؤٹ 44% تھا، الیکشن 2024 میں 39.5% رہا۔ پنجاب میں 2018 کا ووٹر ٹرن آؤٹ 56% تھا، الیکشن 2024 میں یہ 51.6% رہا۔ سندھ میں 2018 کا ووٹر ٹرن آؤٹ 47% تھا، 2024 میں 43.7% رہا۔ بلوچستان میں 45.3 تھا 2018 میں، اور 2024 میں 42.9% رہا۔ خواتین کے ووٹ ڈالنے کی شرح کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ الیکشن 2018 کے برعکس 2024 میں کسی حلقے سے خواتین ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 10% سے کم نہیں رہا۔ قومی اسمبلی کے 254 حلقوں میں خواتین ووٹرز کی تعداد 29 لاکھ اور مرد ووٹرز کی 11 لاکھ بڑھی ہے۔ قومی اسمبلی کے 254 حلقوں میں مرد ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 55 اور خواتین کا 45% رہا۔ ریٹرننگ افسران نے قومی و صوبائی اسمبلیوں کے 20 حلقوں کے فارم 47 میں مرد اور عورت ووٹرز کی تعداد الگ الگ نہیں لکھی ہے۔ یہ تفصیل سامنے آئی ہے، اور جیسے جیسے تفصیلات سامنے آتی جائیں گی تو ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آتے جائیں گے۔ دوسری طرف ایک درخواست دائر کی ہے سید محمد علی بخاری نے، اور یہ درخواست دائر کی گئی ہے پٹیشن انڈر سیکشن اور یہ ان دی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ توہین الیکشن کمیشن کی درخواست دائر کی ہے محمد عبداللہ محمود ریٹرننگ آفیسر NA-48 کے خلاف، کہ جب آپ کا سٹے آرڈر موجود تھا تو آپ کے سٹے آرڈر کی موجودگی میں اس نے کس طریقے سے فارم 47 جاری کر کے اور فارم 49 میں جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان تینوں حلقوں پر یہی سوال اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹھایا کہ جب الیکشن کمیشن اپنا ریٹرننگ افسر نے تو الیکشن کمیشن کے احکامات کو ہوا میں اڑایا ہے، الیکشن کمیشن خود بھی تو کسی سے کم نہیں رہا۔ الیکشن کمیشن نے تو اپنے جو حلقے تھے، اپنے جو نوٹیفیکیشن تھا سٹے کا، اس کے باوجود کامیابی کا نوٹیفیکیشن کیسے جاری کر دیے، تو وہ
فیصلہ محفوظ ہوا تھا جس پر کل سنایا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ کل فیصلہ سنائے گی ان تینوں حلقوں پہ. تو یہ درخواست الیکشن کمیشن میں توہین الیکشن کمیشن کی دی گئی ہے محمد عبداللہ ریٹرننگ افسر کے خلاف. Petition under Section 10 of the Election Act read with contempt of court ordinance 2003 and all other law pertaining to contempt of court against the respondent contemner کہ جی ان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، چونکہ جب آپ کا حکم تھا اور آپ کے حکم کے مطابق روک دیا گیا تھا. دھاندلی کے خلاف اسلام آباد کے کے خلاف توہین عدالت دائر حلقہ NA48 نے فارم 45 کے تحت رزلٹ فائنل نہیں کیا. عوامی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن کے قوانین اور احکامات کی خلاف ورزی کی ہے. اس وجہ سے یہ توہین الیکشن کمیشن کی درخواست دائر کی گئی ہے. بہت اہم درخواست ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ساری چیزیں ان کے گلے پڑ جائیں گی اور وکلا نے ہر طرف سے ان کو مکمل طور پر گھیر لیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی. کل الیکشن کمیشن میں باقاعدہ طور پر سماعت ہوئی اور الیکشن کمیشن نے 19 فروری کے لیے نوٹس جاری کیا اور زبانی طور پر انہوں نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا اور ساتھ انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو نوٹیفیکیشن کامیابی کا جاری کیا گیا ہے اون چودھری کے حق میں، اس پر باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا. سلمان اکرم راجہ ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان اور کامران افضل اور اسی طریقے سے محمد اون چودھری اور فلاں سب کو فریق بنایا جو وہاں پہ لیاقت بلوچ جو وہاں پہ انتخابات میں حصہ لے رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ 128 میں نے حصہ لیا. اب میں آپ کو صرف پریئر پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. In view of foregoing, it is therefore most respectfully prayed that impugned notification dated 12 February 2024 issued by the Election Commission be declared to be unlawful and the same be set aside. Any gazette notification issued thereon may also kindly be set aside. It is further respectfully prayed that during the pendency of the instant petition, the impugned notification dated 12/24 be suspended and printing press of Pakistan, respond number 6, be restrained from publishing the impugned notification in the Gazette of Pakistan. انہوں نے ساتھ پرنٹنگ پریس کو بھی فریق بنا دیا ہے کہ بھئی آپ اس کو بھی روکیں کہ وہ ابھی اس کو گزٹ میں شائع نہ کریں نوٹیفیکیشن کو جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہے. بی ریسٹرینڈ فرام پبلشنگ دی امپیونڈ نوٹیفیکیشن ان دی گزٹ آف پاکستان اف دی امپیونڈ نوٹیفیکیشن ہیز آلریڈی بی پبلشڈ ان دی گزٹ آف پاکستان دا سیم از سسپینڈڈ کہ اگر وہ پبلش ہو چکا ہے تو اس کو آپ سسپینڈ کریں. یہ انہوں نے درخواست دائر کی اور اس پر پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے باقاعدہ طور پر سماعت کی اور اس سماعت کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ عدالت نے کل کے لیے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. پاکستان تحریک انصاف کے 3 امیدوار جو اسلام آباد سے تھے، شعیب شاہین، علی بخاری اور ساتھ جو تیسرے ہیں، تینوں کی درخواستوں پر آج سماعت ہوئی اور وہاں بھی یہی مسئلہ تھا کہ انہوں نے اسٹے آرڈر جاری کیا. اسٹے آرڈر کے باوجود ریٹرننگ افسر نے بھی اسٹے آرڈر کی وائلیشن کی، الیکشن کمیشن نے خود بھی وائلیشن کی اور یہی بات چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کہتے تھے کہ ریٹرننگ افسر کی تو سمجھ آتی ہے اس نے کوئی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کس طریقے سے جو اس کی خلاف ورزی ہے وہ کی ہے، یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی اور الیکشن کمیشن اس میں کافی بری طرح پھنس گیا. اب کل جب الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی، پہلے لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے دیا تھا، پھر لاہور ہائی کورٹ سے جب ڈسپوز آف ہوا معاملہ تو پھر الیکشن کمیشن میں آ گیا. اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اس میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کی موجودگی میں، امیدواران کی موجودگی میں آپ گنتی کریں اور جو کنسولیڈیشن کا پورا پروسیس ہے وہ مکمل کریں. تمام حلقوں سے جو آئے ہوئے ہیں ریزلٹس اس کو آپ جب کمپائل کریں تو آپ نے ان سارے لوگوں کو ساتھ بٹھانا ہے، تمام امیدواروں کو، اور پھر آپ نے رزلٹ اور ابھی آپ نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرنا. انہوں نے کہا کہ جب لاہور ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر جاری تھا، لاہور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ آپ ان کی موجودگی میں آپ گنتی کا سارا پروسیس اور رزلٹ بنائیں، تو لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود انہوں نے ہمیں بلائے بغیر فارم 47 فائنل کر کے نوٹیفیکیشن کروا دیا. یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ یہ ایک گراؤنڈ تھی جو بڑی ویلڈ گراؤنڈ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین میں یہ سارا کچھ کیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کی جو ڈائریکشن تھی اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی ہے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج بات کی. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس بات کے بعد کل جب الیکشن کمیشن میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر سماعت ہوئی تھی تو الیکشن کمیشن نے زبانی طور پر، سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں زبانی طور پر انہوں نے سسپینڈ کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس پر فیصلہ بھی جاری کر دیتے ہیں. اب فیصلہ جو جاری ہوا اس میں کہا گیا کہ ریٹرننگ آفیسر دیئر فور دی نوٹیفیکیشن آف دی ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ شیل ریمین سسپینڈڈ ٹل دی
आउटकम ऑफ द केस कि जी जो ओन चौधरी का नोटिफिकेशन है वो सस्पेंड रहेगा। अब नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो सस्पेंड हुआ है ना। देखो दो बातें हैं, एक तो ये होता है कि आपने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया कि आपने जारी नहीं करना, आपने जारी नहीं करना, आपने स्टे दे दिया। जब आप उसको सस्पेंड कर देते हैं तो इसका मतलब है कोई नोटिफिकेशन एग्जिस्ट करता था जिसको आपने सस्पेंड किया है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि दी रिटर्न कैंडिडेट शैल सस्पेंड टिल द आउटकम ऑफ द केस इफ़ नॉट ऑलरेडी इशूड। अगर पहले नहीं जारी हुआ तो उसको सस्पेंड किया जाता है। अब इस पर जो ओन चौधरी के वकील हैं वो ये कहते हैं कि जब ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी किया है तो इससे पहले इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका था हमारी कामयाबी का, इस वजह से वो सस्पेंड नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि ये स्टे ऑर्डर हो गया था, जब कल ये स्टे ऑर्डर ज़ुबानी तौर पर अदालत ने उसी वक्त अनाउंस कर दिया था, रिटर्न फैसला बाद में आया, उस वक्त तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। इस वजह से जो बाद में नोटिफिकेशन हुआ है वो सस्पेंड हो चुका है। चूँकि इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन की बात कर रहा है कि देयरफॉर द नोटिफिकेशन ऑफ द रिटर्न्ड कैंडिडेट शैल सस्पेंडेड टिल द आउटकम ऑफ द केस, कि अगर वो नोटिफिकेशन था नहीं तो सस्पेंड किस चीज़ को किया था। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया है और यही वजह है कि जो नोटिस उसमें किया गया है। और सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि जी स्टे ऑर्डर हो गया है और सस्पेंड हो गया है। अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चूँकि पहले तहरीरी फ़ैसला नहीं था इलेक्शन कमीशन का, अब ये भी सलमान अकरम राजा साहब के पास आ गया है। सलमान अकरम राजा साहब इसको भी बुनियाद बना के कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेंगे। अब मज़े की बात यह है कि जिस नोटिफिकेशन को इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड किया, नोटिफिकेशन फिर भी जारी हो गया, उसी नोटिफिकेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा साहब ने चैलेंज किया और उस पर बाकायदा तौर पर नोटिस हो के इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया है। उसके बाद ये तहरीरी फ़ैसला सामने आया है कि जी नोटिफिकेशन जो है वो सस्पेंड रहेगा। और फिर आगे उन्होंने कंडीशन लगा दी, हर स्टे में उन्होंने ये कंडीशन लगाई जिसकी वजह से स्टे के बावजूद नोटिफिकेशन हो रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बैठी है सर पकड़ के कि किस तरीके से स्टे के होते हुए नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। तो ये मामलात, और तभी बिल अली बुखारी ने स्टे के होते हुए फॉर्म 47 और 49 जारी करने पर रिटर्निंग अफसर के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। तो ये तमाम तफसीलात हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।